سامعین ذی وقار، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، اس کو گردش دیتے رہتے ہیں۔ رمضان جب سے ہم پیدا ہوئے اس سے بھی پہلے سے آ رہا ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہر سال رمضان آتا ہے۔ ہم نہ بھی ہوں گے تب بھی یہ مہینہ آتا رہے گا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ تمہیں سائیکل کیوں چاہیے، تمہیں بائک کیوں چاہیے، تمہیں فلاں کھلونا کیوں چاہیے، تو وہ آپ کو اس کی وجہ بتائے گا کہ میں نے کھیلنا ہے اس لیے مجھے کھلونا چاہیے۔ ہمارا بچہ ہم سے کپڑے مانگتا ہے، آپ اس بچے سے پوچھیں کہ تم نے کپڑے کیا کرنے ہیں، تو چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ عید ہے، میں نے نیا کپڑا پہننا ہے۔ اس چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ شے میری ہے، یہ کھلونا میرا ہے، یہ کھلونا مجھے لے کر دیا گیا ہے، میں اس کھلونے کا مالک ہوں۔ وہ چاہے بلکہ توڑ بھی دیتا ہے بعض اوقات۔ لیکن اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر سے لے کر ہوش سنبھالنے تک ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے۔ بچہ اسکول میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پینسل مانگتا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو وہ آپ کو اس کا مقصد بتائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رمضان کا بھی ایک مقصد بیان کیا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال یہ ہے، کیا آپ پرہیزگار بن گئے؟ باقی ساری مثالوں کا ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ پینسل کس مقصد کے لیے ہے، شارپنر کس مقصد کے لیے ہے، جوتے کس مقصد کے لیے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی بچہ جوتے پہننے کے بجائے بیگ میں ڈال لے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کسی نے شرٹ کے بٹن آگے بند کرنے کے بجائے پیچھے بند کیے؟ لیکن رمضان کا جب دین کا معاملہ آتا ہے، جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سارے 180 ڈگری الٹے چلتے ہیں۔ اذان کا مطلب کیا ہے، نماز کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ۔ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ۔ یہ دو رویے ہیں۔ ایک رویہ
ہمارا وہ بچپن سے لے کر آنے کا ہے جب ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے. یہ ہماری پینسل ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا بستہ ہے، یہ ہمارا جوتا ہے، یہ ہماری چھے ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے. یہ ایک رویہ ہے. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ کسی سے سوال کریں قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے، اذان کا معنی کیا ہے، نماز کا معنی کیا ہے، تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ایک طرف ہمارا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے. یہاں آپ کو ساری چیزوں کا مقصد بھی معلوم ہے کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، لیکن جب دین کے حصے میں آتے ہیں تو قرآن نے فرمایا ہم نے اس لیے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارے ہوش سے لے کر اتنی ہماری عمر گزری، ہر سال روزے آتے ہیں اور اللہ ان کی فرضیت کا مقصد بیان فرما رہا ہے، اس لیے فرض کیے، تو کیا ہم اس مقصد کو کبھی پانے کی کوشش میں لگے کہ ہم اس مقصد کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں؟ ہم اس مقصد کو پانے کی کوشش میں ہی کبھی نہیں لگے. یہ ہمارے دو رویوں کی انتہا ہے. ہمارے پاس موبائل ہے، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے اس کا کور اچھا ہونا چاہیے، اس کے اوپر پروٹیکٹر لگا ہونا چاہیے، اس کی بیٹری کتنی رہ گئی ہے، اس کو چارج کرنا ہے. آپ نہ بھی بتائیں بچے کو تو اس نے جس نے استعمال کرنا ہے اس کو پتہ لگے گا کہ بیٹری اس کی ختم ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف اسی بچے کو قرآن کی کتنی صورتوں کا ترجمہ آتا ہے کہ میرے لیے یہ ترجمہ جاننا ضروری ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو کھانا پکانا سکھاتے ہیں، کپڑے سینا سکھاتے ہیں. کیا ہم نے یہ بھی ذمہ داری کبھی اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کو قرآن بھی سمجھ کر پڑھایا جائے؟ ہم اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو بیٹھ کر، آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا کبھی آپ میں سے کسی نے بیٹھ کر اپنے بچے کو جو بلوغت کی عمر کو پہنچے اس کو مسائل بتائے کہ بیٹے اب تم اس عمر کے حصے میں آ رہے ہو، اب تمہارے یہ معاملات ہوں گے؟ وہ دوستوں سے سیکھتا ہے، وہ دوستوں سے سنتا ہے. قرآن نے فرمایا تھا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. میں بارہا یہ آیت پڑھتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہر میچنگ کا پتہ ہے، ہر بات کا پتہ ہے. یہ گرمیوں کا لباس ہے، یہ سردیوں کا لباس ہے، یہ فلاں جگہ پر جانا ہے، شادی پر جانا ہے، بن سنور کر جانا ہے، عید ہے نیا کپڑا پہننا ہے. لیکن ہماری اچھا اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کا قصور ہے؟ ہمارے بچے نے کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز کی پابندی کی فکر کی ہو. ہمارے بچے نے کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ جو قرآن جس کا ادب ہم نے سیکھا، بس ادب تک رہ گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ جزدان میں لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر اسے اتنی اونچی جگہ رکھا کہ اب ہمارا ہاتھ نہیں جاتا. کیا کبھی ہم نے اس کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کی ہو؟ کبھی ہم نے اس کے سامنے بیٹھ کر یہ فکر کی ہو کہ میری آج کی تلاوت رہتی ہے؟ میں نے ایک بار آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا
تجربہ اور مشاہدہ، ان دونوں کی بنیاد پر یہ بات آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، تو ان میں سے اکثر کے والدین ایسا ہوا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ حفظ کر رہا ہے اور یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو افراد باقی ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو آگے سے جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ وہ کڑا حفظ کر دے۔ یہ تفسیر پڑھ رہی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتی۔ گھر میں کتنے افراد ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، وہ کڑا مدرسے پڑھ دے۔ یہ رویہ کیا چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے نماز اس پر ہے، جو مدرسے جا رہا ہے نماز اس پر ہے، صبح اٹھنا اس کے لیے لازم ہے۔ دین نے تو یہ بات نہیں سکھائی تھی۔ قرآن کریم نے ایک بڑی سخت بات بیان کی۔ قرآن فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کی آیات کے ذریعے سے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کو، ہمارے جتنے بچے ہیں انگریزی کی کمنٹری کی ان کو سمجھ آتی ہے، وہ بار بار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں یا بڑوں کو دیکھتے ہوئے پاتے ہیں۔ ایک تلخ کڑوی بات کہوں، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ اس کو ذمہ داری کا سبق نہیں دیتے کہ بیٹے اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ کام خود جان بوجھ کر کرنے پڑتے ہیں، کچھ جانتے بوجھتے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ بچوں کو دکھانے کے لیے وہ کام کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو دکھانے کے لیے تکلفاً کہیں غصہ ختم کرنا پڑتا ہے، ادب آداب سے بات کرنی پڑتی ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے بچے ہو گئے لیکن ہماری بولی وہی جانوروں والی رہی، ہم اپنی بیوی سے اسی طرح سے بات کرتے ہیں، اپنی ماں بہن سے اسی طرح سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ ایک بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن ضروری ہے سمجھانے کے لیے۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کی عادت ہے پان کھاتا ہے۔ واللہ مجھے دکھ ہوا کہ یار اس عمر میں یہ پان کھاتا ہے۔ اس کے والد صاحب آئے، میں نے اس کے والد سے کہا آپ کا بچہ پان کھاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ تھوڑا سا مسکرائے تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو دیکھ کر کھا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ کچھ سمجھے؟ اولاد ہو گئی، اب بہت سے کام چھوڑ دو۔ اولاد ہو گئی، اپنے بولنے چالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تدبر سے کام لو۔ اب جو آپ کریں گے آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر وہی کام کرے گا۔ میرے ابا جی کرتے ہیں، آپ گھر میں جیسے بولیں گے آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر وہی کام کرے گا۔ ہم یہ چیز نہیں سیکھ سکے، ہم یہ چیز نہیں سمجھ سکے۔
صبح ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فجر کی نماز کے بعد ہم بچوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو بازو اوپر تھے، نماز انہوں نے ساری پڑھ لی، ہماری ساری زندگی گزر گئی، آج تک ہمیں نماز کے مسائل کا پتہ نہیں چل سکا۔ دو باتیں، کیا باقی سارے مسائل ہمیں کسی نے پکڑ کر بٹھا کر دکھائے سمجھائیں، ہم نے اپنے شوق سے سیکھیں؟ تو نماز کی باری کیوں ہوا کہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ قرآن کی مرتبہ کیا ہوا کہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ قرآن فرما رہا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی آپ کی طرف، اور یہ کتاب برکتوں والی ہے۔ کتاب انزلناہ الیہ، الیک مبارک، یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی یہ سادہ نہیں ہے، یہ برکتوں سے بھری کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اگلا جملہ قرآن نے فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس برکتوں والی کتاب کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ اس آیت پر کون کون ہے جو عمل کر رہا ہے؟ آپ گننے چلیں گے تو آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اس کو صرف لفظوں سے پڑھنا ہے، قرآن تو بار بار کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ساری زندگی گزر گئی، ہا اور ہا کا نہیں پتہ چلا، ساری زندگی گزر گئی۔ قرآن نے کہا الحمدللہ، تمام کی تمام خوبیاں اس اللہ تعالی جل وعلا کی ذات بابرکات کے لیے جو عالمین کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے ہا کو ہا پڑھا کہ قرآن فرما رہا تھا کہ ساری بھلائیاں اللہ کے لیے، اور ہم ایسے بدبخت ہوئے کہ ہم نے کہا ساری خرابیاں۔ یہ جو بچے ہیں نا ہماری نئی جنریشن، یہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، دوسری زبانوں کو سیکھتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں اپنا لہجہ انگریزوں کا بنانے کے لیے، پیسے دیتے ہیں ان کے جیسا لب و لہجہ بنانے کے لیے، ہونٹ بنانے کے لیے، لیکن انہی لوگوں کو بتایا جائے کہ واو ادا کیا جائے تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے ہونٹ نہیں ہلیں گے، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے زبان اوپر کے دانتوں کو لگے گی، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے زبان نیچے کے دانتوں کی جڑوں پر رہے گی۔ اس وقت اس قوم کو شرم آتی ہے، ان کو ٹی ایچ کا تلفظ پڑھاتا آئی تھنک، تھینک یو، یہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، بار بار شیشے کے آگے کھڑے ہو کے پیسے بھی دیتے ہیں۔ اس لفظ کو ایسے پڑھا جائے گا، اس لفظ کی ایسے آواز آئے گی۔ اگر ایسے نہیں بولیں گے معاشرے میں ہمارا اسٹینڈرڈ، ہمارا معیار کیسے بنے گا؟ ہماری انگریزی خراب ہے، ہمیں انگریزی کے لفظ نہیں آتے۔ لیکن اسی قوم کو
قرآن سمجھنے کی فکر نہیں ہے۔ اسی قوم کو قرآن کا نہیں پتہ کہ قرآن میں اگر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا تو معنی کفر تک چلا جائے گا۔ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان ہے، اذان میں حیا، ہا حیا، آؤ، وہ نہیں کہنا آتا۔ اقامت کا جواب ہے قد قامت الصلاۃ، اس کے جواب میں قد قامت الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ۔ تو کب سیکھیں یہ؟ کون سی عمر کی تلاش ہے؟ عمر نو چاہتے ہو؟ عمر نو درکار ہے سیکھنے کے لیے؟ یا شرم آگے آ جاتی ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں قرآن پڑھوں گا؟ جتنا ہم لوگوں نے قرآن سے بے وفائی کی، خدا کی قسم اس روئے زمین پر جتنا ہم لوگوں نے قرآن سے بے وفائی کی ہے نا، شاید اتنی اغیار نے بھی نہ کی ہو۔ ہم نے اس کتاب کو بچپن میں بھیج دیا، بس بچہ پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی پلٹ کے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کتاب ہدایت کو دیکھا جائے، کتاب ہدایت کو سمجھا جائے۔ قرآن فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے پوچھئے اعتکاف میں کیوں بیٹھنا ہے؟ کیوں بیٹھنا ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اعتکاف میں کیوں بیٹھنا ہے۔ دیکھا دیکھی کیوں؟ قرآن نے ہماری شناخت بیان کی، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت سے غافل ہیں، یہ آخرت سے غافل ہیں۔ دیکھا دیکھی بیٹھتے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کتنا سیکھنے کی غرض سے آتے ہیں کہ یار آج میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، آج میں جمعہ پڑھوں گا، آج میں کچھ سیکھوں گا۔ آج کتنی حدیثیں میں نے سنی ہیں، قرآن تو کہتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، انما کلمہ حصر ہے، انما وہاں آتا ہے کہ اس کے بعد جو بات ہوگی اس سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا، یہی ایک بات ہے۔ قرآن کہتا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو ہیں ہی وہ کہ جب انہیں نصیحت کی جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزتے ہیں۔ آپ کے دل لرزے؟ قرآن فرماتا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان کی کانوں میں، ان کی سماعتوں میں وہ ٹکراتا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا، ترا، اے دیکھنے والے تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے تو کبھی نہیں آنسو نکلے، آپ کا تو کبھی دل نہیں لرزا، کیوں؟ افلا یتدبرون القرآن، آپ نے قرآن میں کبھی تدبر نہیں کیا، آپ نے قرآن میں کبھی بیٹھ کر تفکر نہیں کیا۔ ورنہ قرآن تو واضح طور پر بیان کرتا ہے رحمان کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو یہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں۔ قرآن نے تو نشانی بیان کی، قرآن نے تو بڑا واضح طور پر بیان کیا، لیکن کب؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ جب اس کو سمجھ کر نہیں پڑھنا، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کا یہ جملہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ حارث آور کہتے ہیں کہ میں
مسجد میں گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں، لوگ گپوں میں مصروف ہیں۔ اب مسجد میں آ رہے ہیں، ان بچوں کو سب باتوں کا پتہ ہے، مسجد کے آداب کا نہیں پتہ، سب چیزوں کا پتہ ہے، مسجد کے آداب کا نہیں پتہ۔ خواتین آ رہی ہیں مسجد میں، مسجد کے آداب کا نہیں پتہ۔ دیکھا کہ لوگ گپوں میں لگے تو حارث کہتے کہ میں حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان قریب کوئی فتنہ آئے گا، اور اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ جب میں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ان فتنوں سے کیسے بچیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ۔ فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم و خبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد والوں کی بھی خبریں ہیں۔ تو قرآن کو اس نیت سے کس نے پڑھا؟ حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، تمہارے بعد والوں کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے درمیان جتنے بھی امور معاملات ہوتے ہیں ان سب کا حکم، ان سب کا فیصلہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ تم سے پہلے لوگوں کی خبریں، تمہارے بعد والوں کی خبریں، تمہارے سارے امور اور معاملات کا حکم اور فیصلہ بھی اس میں، اور دو ٹوک فیصلہ، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ قرآن نے اہل کتاب کا ایک معاملہ ذکر کیا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے ان کو کتاب دی، انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا تھا کہ کتاب کو پیٹھ کر دی؟ کتاب کو پیٹھ کرنے کا مطلب کیا تھا کہ کتاب کو پیٹھ کر دی، اس کے احکام کو بھلا دیا۔ چلیں آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس کتاب میں کتنی آیات ہیں جو احکام والی ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے کبھی اس کتاب کو اتنی اہمیت اور توجہ نہیں دی۔ ہمارے بچے نے آنکھ کھولی، اس نے دیکھا کہ جب کبھی ابا پر مشکل پڑتی ہے تو ابا مدرسے کا رخ کرتے ہیں، مدرسے سے بچے لے آتے ہیں، جب کبھی فوتگی ہوتی ہے مدرسے سے بچے آتے ہیں، میت کے سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور پھر اگلے دن کولوں کا ختم ہوتا ہے، اس میں کتاب اللہ پڑھی جاتی ہے۔ بس کتاب اللہ اسی کام کے لیے، اس نے تو صرف ثواب کی کتاب سمجھا۔ کیوں؟ ہمارے بچے نے اس کو صرف ثواب کی کتاب کیوں سمجھا؟ قصور کس کا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بچے کے سامنے اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ اور کبھی ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آیا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مسجد میں جا کے سنا، اچھا یار کوشش کرتے ہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بس بات آئی گئی ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک عرب کے عالم دین کہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں میں ایک حصہ ہوتا، وہاں کتاب اللہ کی کوئی تفسیر موجود ہوتی جو ہمیں زبانی یاد ہوتی، لیکن نہیں یاد ہے۔ اس کو تو چھوڑو،
ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ نے قرآن کی کون سی تفسیر پڑھی ہے، کون سی تفسیر پڑھی ہے اور کس کے پاس بیٹھ کر پڑھی ہے، یہ ہوگا ہمارا کتاب سے تعلق۔ ہمارا کتاب سے تعلق بس اتنا ہے، ہم نے اس کو چوم کے اپنے فائدے کے لیے پڑھا، پڑھ کے بند کر کے رکھ دیا۔ اس میں کیا معاملات ہیں، کیا کہا گیا، کیا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، کیا ہماری ذمہ داری رکھی، نہیں پتہ۔ ماں کا نافرمان ہے، آیت پڑھ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پڑھے چلا جا رہا ہے۔ اب آپ اس سے کیسے توقع کریں گے کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار بنے جب آپ نے اس کو پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ اس آیت کو جو تو پڑھ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس کو پتہ ہوگا، اللہ فرما رہا ہے تیرے رب نے فیصلہ کیا، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، ماں باپ سے حسن سلوک کیا جائے گا، وہ دونوں یا ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچے، خبردار فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا نہ، نرمی سے بات کرنا، قولا کریما، واخفض لہما جناح الذل، بازو بچھا دینا، دعا مانگنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے جب میں بچہ تھا مجھے نہیں پتا تھا، یہ مجھ پر رحم کرتے تھے، مجھے پالتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، اے باری تعالیٰ تو بھی ان پر رحم فرما۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء، جب وہ یہ پڑھے گا کہ اگر ایک بیٹی ہے اس کا حصہ کتنا ہے، فوق اثنتین، وہ دو سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ کتنا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو وہ بہن کا بھی حصہ کھا لے گا، ماں کا بھی حصہ کھا لے گا، باپ کا بھی کھا لے گا، پڑھا جو نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں پر لازم ہے اپنے بچے کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جب پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ قرآن فرما رہا ہے الطلاق مرتان یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، طلاق دینے کی نوبت آئے تو قرآن نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم یہاں سے مقرر کرو، ایک حکم یہاں سے مقرر کرو، پھر حکم بیٹھ کر فیصلہ کریں، اِن یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وہ دونوں خیر کا ارادہ کریں گے، اصلاح کا ارادہ کریں گے، اللہ معاملے میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کہتا ہے اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو فطلقوہن لعدتہن، ان کی عدت کے دنوں میں طلاق دو، ان کی عدت کو شمار کرو۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، جن کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 ہیں، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، بھلائی سے روک لو
احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ حاتم تائی کی اولاد ترم خواہ کہتا جا تینوں 100 واری طلاق، 1000 واری طلاق۔ بعد میں مولوی صاحب کے پاس جا کے میں تے جی غصہ چڑھیا سی، میں تے جی غصے چ دتی سی، مینوں پتہ نہیں سی ہے گا۔ بندے کے پاس خصا ہو، بندہ سر پہ مار مار کے بال سارے اڑا دے۔ اور قبلہ شاہ صاحب نے کہا کبھی پیار سے بھی کسی نے کہا ہے کہ آج تو بہت سونی لگن ڈئی ہیں، آج تو سرخی بہت سونی لائی ہے، ایسے خوشی تینوں ایک طلاق۔ قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو قرآن سے ایسے ہی حال ہوگا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس کتاب زندگی کا تو میرے عزیزو، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہے، رب العزت کی بارگاہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے قرآن فرما رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہوگا، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے باری تعالیٰ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کا نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے، قرآن کا نہ سمجھنا بھی چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل نہ کرنا بھی چھوڑنا ہے۔ قرآن کا نہ پڑھنا بھی چھوڑنا ہے، قرآن کا نہ سمجھنا بھی، قرآن پر عمل نہ کرنا بھی۔ تو یہ تو سارے ہم نے کیے، ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم اس مقدمے سے بچ جائیں گے؟ باہر طور بات یہیں پر مکمل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 30 دن کی مشق آپ کو متقی نہ بنا سکے، آپ کے اندر ڈر نہ پیدا ہو، آپ کے اندر تقوی نہ پیدا ہو، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ آپ کے لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ اس کو دنیا کا بہت پتہ ہے، آخرت کا نہیں پتہ، اس کو دنیا کا سارا پتہ۔ تو قرآن نے تو پھر یہ بھی ذکر کیا، جو تم میں سے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، جس کو آخرت چاہیے ہم اس کو آخرت دیتے ہیں۔ تو سودا آپ نے کرنا ہے، آپ کیا سودا کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ رمضان آج رخصت ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے یہ ساری رونقیں بھی رخصت ہو جائیں گی، یہ سب رونقیں بھی رخصت ہو جائیں گی، یہ رونقیں بھی ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہم ان رونقوں کو سارا سال ترسیں گے، اور کل نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ امٹ کر آئیں گے، کہاں کہاں سے آئیں گے، کشاں کشاں آئیں گے، بن سنور کر، نئے کپڑے پہن کر۔ باقی دن بھی تو اسی اللہ کے ہیں، باقی دن بھی تو اسی اللہ کے گھر جا کر سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فرض چھوٹ جائے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہے، یہ ہمارے رویے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم خود اپنے اوپر غور کریں کہ ہم قرآن سے کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا ہمیں قرآن سے یہ سلوک آئندہ زندگی میں ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے گا؟ کیا ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یا ہم نے جو اس کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہے، کیا اس کے بعد سوال کریں نا اپنے آپ سے، یار میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے قرآن کی کتنی صورتوں کو سمجھ کے پڑھا، کتنی صورتوں پر عمل کیا، کتنی صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات کو مانا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اس بات کو مان کر میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں، میں اس بات پر عمل کر رہا ہوں۔
پھر تو ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ جی ہم نے اگلے جہاں جا کر ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر نہیں ہے، آپ بھی آتے رہیں گے، میں بھی کہتا رہوں گا، یہ قرآن 1400 سال پہلے سے اترا ہے، یہی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، نہ بے بصیرت کو نظر آئے گا۔ قرآن نے تو بہت واضح طور پر کہا تھا یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تو جس کو نشانی سمجھ میں نہ آئے وہ عقل والا نہیں ہے۔ وہ دنیا دار میں تو دنیا داری کے لحاظ سے تو عقل والا ہو سکتا ہے، دین کے اعتبار سے عقل والا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کا ذوق شوق عطا فرمائے، ہمیں قرآن سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔